ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ مولانا العظیم. دو گروہوں کا بیان پہلے ہوا ہے. پہلے مومنین مخلصین اتقیاء کا بیان ہے، پھر اشقیاء کا بیان ہے. کفار ان الذین کفروا، اس سے مراد وہ کفار ہے جن کا کفر پر مرنا بھی رجم ازلی میں ہے. وہ کفار مراد نہیں ہے جو جن نے بعد میں اسلام لانا ہے. یہاں کفر کی قسمیں رہ گئی، 4 قسمیں ہیں کفر کی. ایک کفر انکاری ہے کہ نہ دل سے مانتا ہے اللہ رسول کو اور نہ ہی زبان سے اقرار کرتا ہے. یہ کفر انکاری ہے. عام کفار جو ہوتے ہیں ان کا کفر انکاری ہوتا ہے. دوسرا کفر ہوتا ہے کفر جحودی. کفر جحودی کا مطلب یہ کہ دل میں یقین ہے کہ ٹھیک ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا. جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرعون کو یقین تھا کہ ٹھیک ہے لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے. قرآن نے کہا وَاسْتَيْقَنَتْ أَنفُسُهُمْ، ان کے نفسوں کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. اور تیسرا کفر عنادی. کفر عنادی یہ ہے کہ زبان سے اقرار بھی ہے اور دل سے بھی مانتے ہیں، دل میں بھی یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود جو ہے تسلیم نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے. جیسے ہرقل تھا، زبان سے اقرار کرتا تھا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں اور بڑی تمنائیں بھی کرتا تھا اور لیکن ایمان نہیں لایا. خواجہ ابو طالب تھے اسی طرح. یہ کفر عنادی کہتے ہیں اس کو. اور چوتھا کفر نفاقی. زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے انکار ہے. یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے انہی کا بیان ہے. ان الذین کفروا میں تو سارے وہ 3 قسمیں آ گئی. اب جو چوتھی قسم کفر نفاقی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے شروع ہو رہا ہے. اللہ نے تیسرے طبقے کا بیان کیا ہے کہ جو زبان سے مقر ہے لیکن دل سے منکر ہے. اچھا، کفر کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ تکذیب کرے، رسول اللہ کو جھٹلائے، بلکہ عدم تصدیق نہ کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے کو جی نہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہم انکار کرتے ہیں، یعنی ہم خاموش ہیں، وہ بھی کافر ہے. لیکن عدم التصدیق، از امام راضی نے تعریف کی عدم التصدیق الرسول، رسول کی تصدیق نہ کرنا، نہ ہونا. ایک ہوتا ہے انکار کرنا، وہ تو تکذیب ہے. ایک ہوتا ہے کہ خاموش ہے، مسلمان ایمان نہیں لا رہے، وہ بھی شامل ہے. لہذا عدم تکذیب الرسول امام راضی کی تعریف میں ہر قسم کا کافر شامل ہو جائے گا. تو من الناس من یقول سے اس تیسرے طبقے کا بیان ہے جو اس کو نفاق منافق کہتے ہیں. نفاق نفق سے نفق آج کل تو بہت معروف ہے کہ آپ مکہ شریف میں جائیں تو آپ کو وہاں پر جو پہاڑوں کے درمیان غار بنائی ہے انہوں نے گزرنے کے لیے ٹنل بنائی ہے، ٹنل، اس کے اوپر لکھا ہوگا نفق. یہ نفق دراصل گو ایک جانور ہوتا ہے، گو چھپکلی کی طرح ہوتا ہے جس کو ضب کہتے ہیں عربی میں. یہ اس سے لیا گیا ہے. وہ ہمیشہ 2 طرف اپنا جو نا وہ دروازہ رکھتی ہے نکلنے کا. ایک تو معروف ہوتا ہے جہاں سے آتی جاتی ہے، ایک خفیہ دروازہ اس نے اپنی بل میں سے رکھا ہوتا ہے. جب شکاری اس کا شکار کرتے ہیں، چونکہ عرب میں کھائی جاتی ہے، تو جب شکاری اس کا شکار کرتے ہیں
تو وہ دوسرے بل سے نکل جاتی اور اس پر گھاس پھوس ڈالا ہوتا ہے تو دیکھنے والے پتہ بھی نہیں ہوتا بھی یہاں بھی کوئی سوراخ ہے. ہوتا ہے کہ اس بل میں پانی وانی ڈالتے ہیں، جس بل جو نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے. تو منافق بھی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے، دوسرے کفار کے ساتھ کفر کا بھی راستہ اختیار رکھتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو راہ کفر کی اختیار کر لیتا ہے، کافروں کے ساتھ جا ملتا ہے. اوپر سے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ نفاق لفظ اسی سے نفق سے لیا گیا ہے. نفق و ضب، گو کا جو بل ہے اس کا جو دو راستے ہیں اس سے لیا گیا. تو من الناس من یقول، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے. دیکھو یہ عنوان قائم کیا اللہ نے، اللہ پر ایمان، آخرت، باقی ساری شامل ہے اس میں. جیسے کہا جو کوئی سورہ اخلاص پڑھو یا سورہ قل پڑھو، قل اللہ پڑھو، تو اس کو نہیں صرف قل اللہ کرتا رہے، مراد ہے پوری سورت پڑھو. تو یہاں پر بھی آمنا باللہ و بالیوم الآخر، جو لوگ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے اللہ پر، یوم آخرت پر، یعنی سارے اقرار اس میں شامل ہے. آمنا باللہ ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم آخرت بھی. لیکن چونکہ ابتدا اور انتہا کو بیان کر دیا تو بیچ والی پوری تفصیل آ گئی، یعنی ایمان لاتے ہیں جو طریقہ ایمان لانے کا. وما ہم بمؤمنین، قرآن نے کہا وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، یعنی اپنے تئی اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ بھی اللہ پر ایمان لے، اللہ ہم تجھے مانتے تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، سارا ہر وہ کام کر رہے ہیں جو عام مسلمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ لیکن شکل ایسی بن چکی ہے، کبھی شکلن بھی کوئی کام ہو تو اس کا ایک وہی صیغہ لے آتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. دراصل وہ خود دھوکے میں. یاد رکھو دنیا میں حق کے مقابلے پر جب بھی باطل جو بھی اپنی طرف سے اپنے زعم میں اور اپنے گمان میں جو ایک اندازے قائم کر لیتا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. ورنہ حق ہے، حق کو تو ظاہر ہی ہونا ہوتا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں. حق کو چھپایا نہیں جا سکتا، کتنے دن چھپائے گا؟ گرد و غبار سے کسی شے کی حقیقت نہیں چھپتی. جس دن گرد و غبار اتر جائے گا تو اندر سے ظاہر ہو جائے گی چیز. لیکن گرد و غبار کی کثرت بظاہر ایسے نظر آتا ہے بھی لوگ گرد و غبار کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. وما یخدعون الا وما یشعرون، اور اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، یعنی احساس بھی اس بات کا نہیں ہے کہ ہم خود دھوکہ کھا رہے ہیں. اللہ رسول پر پیغمبر سلام کے ہوتے ہوئے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتا دراصل ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض نفاق کا مرض ہے ان کے دل میں، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہے وہ بات، یہ نفاق ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بھی ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. جب ایک آدمی غلط راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کھول دیتے ہیں، اس راستے اس گمراہی کے راستے کو اس پر کھول دیتے ہیں. یہ سنت الہی ہے، کیونکہ جبر نہیں ہے. اگر جبر ہوگا تو ہم مجبور ہو جائیں گے، اور ہم اگر مجبور ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے اس کے بھیجنے کی حکمت ہی ختم ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سے نیکی کرا لیتے، تو پھر تو آپ مجبور محض ہے، آپ تو پھر جانوروں کی طرح ہو جائے. جانور مجبور محض ہے، ان کو اللہ کا اقرار ہی کرنا ہے، انکار نہیں کر سکتے. تو ہمیں عقل و فہم تو اسی لیے دی، آزمائش ختم ہو جاتی ہے نا، آزمائش ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی یہی کرنا ہے اور یوں کرنا ہے. تو پھر امتحان دینے کا کیا فائدہ؟ بولو، امتحان ہی نہیں ہے.
سب کوئی پاس ہو جانا ہے اس میں، اللہ نے اختیار دے دیا۔ یہ طریقہ کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کتنا اختیار ہے، کتنے مجبور ہیں، اور میں ایک ٹانگ اٹھا لی، پر میں دوسری اٹھاؤ، کہا کہ پہلی رکھے بغیر تو نہیں اٹھے گی، اور میں اتنا اختیار بندے کا، اتنا باقی اختیار اللہ کا ہے، یعنی پہلا قدم بندے کو ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ تو جب ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے بھی ان کے مرض میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ، یہ جھوٹ ہے، نفاق جھوٹ ہے، کہتے کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، نفاق سے بڑا کوئی فساد نہیں، یاد رکھو، بہت بڑا فساد نفاق ہے، یہی آج امت مسلمہ کو تباہ کیے ہوئے کہ اوپر سے اقرار کچھ ہے، دلوں میں ان کے بات کچھ ہے، آج یہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک یہ معاملہ ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامات بیان فرمائی، یہ چیزیں تمہیں نفاق میں لے جا سکتی، جس میں جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، گالی گلوچ ہے، یہ بھی شامل کیا ہے، گالی گلوچ کو بھی نفاق میں کا حصہ قرار دیا ہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، کہا کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یہ جو نفاق کا راستے کو وہ اصلاح کا راستہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم لوگوں کی اصلاح کریں گے، ہم کفر سے بھی رابطہ رکھتے، ادھر بھی رابطہ رکھتے، اپنے آپ کو مصلح بھی سمجھتے، انما نحن مصلحون۔ آج بھی ایسا ہے، کتنے ہیں جو اپنے غلط اس کو رویے کو کہتے یہ تو اصلاح ہو رہی ہے، قوم کے لیے یہی ضروری ہے۔ الا انہم هم المفسدون، قرآن کے سنو یہی مفسد ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ فساد کر رہے ہیں، یعنی نفاق کی غلاظت اور نفاق کی گندگی بھی ان پر واضح نہیں ہے، اور اس طریقہ نفاق کو طریقہ اصلاح سمجھتے ہیں۔ الا انہم المفسدون، سن لیجیے یہی مفسد ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو ان کا احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا آمنوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لا رہے ہیں، ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کہ جس طرح صحابہ مخلصین ایمان ایسے ایمان لاؤ، یہ کیا ہے؟ دل میں کچھ ہے، اوپر سے کچھ ہے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہتے کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے، جو بالکل کفر کے مقابلے پر ڈٹ گئے، حالانکہ ان کی تعداد نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، معاشرے میں ان کی جو ہے وہ اہمیت نہیں ہے، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، اور یہ ان کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے، یہ بے وقوف ہیں، ایسے مارے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا طریقہ صحیح ہے کہ ایمان بھی رکھتے، کافروں سے رابطے بھی ہیں، اگر کوئی مشکل آ جائے گی تو وہ بھی کام دیں گے، اور مال غنیمت کا مسئلہ ہوگا تو ادھر ساتھ لگ جائیں گے، یعنی اسلام کے منافع سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور کفار سے بھی رابطے میں تھے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو ہم تمہارے بھائی ہیں۔ تو کہتے ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بے وقوف، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف قرار دے دیا، یہ بے وقوف ہیں جو مستقبل کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے سے ہو کر اتنے بڑے کفر کی تعداد، اتنی بڑی تعداد کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم ایسے ہی مان لائیں۔ الا، قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، قرآن نے صحابہ کی طرف سے جواب دیا، الا سنو یہی بے وقوف ہیں، اصل میں خود بے وقوف ہیں، بے وقوف بن رہے ہیں، رسول اللہ کی ذات ہوتے ہوئے اور معجزات باہرات کے ہوتے ہوئے نفاق کے راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، اور مومنین مخلصین کو بے وقوف سمجھ، اصل میں خود یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو جو گالی دے تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی اس مقابلے پر وہی ان پر چپکائی۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ قرآن کے اصول سے تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو جو بھی
جس طرح کا برا کہے گا تو وہ خود اس طرح کا برا کہلائے گا. لہٰذا اگر اس کا کوئی کہہ دے گا تو اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. قرآن خود کہہ رہا. اس زمانے میں انہوں نے کہا یہ بے وقوف ہے. اللہ نے کہا تم بے وقوف ہو. یہ بے وقوف نہیں ہے, یہ تو عقل و فہم کے اس درجے پر ہیں جو قیامت تک آنے والے عقل و فہم والے ان سے روشنی حاصل کریں. یہ تو اس درجے پر ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, ان کو اب علم بھی نہیں اپنی بے وقوفی کا, کہ خود بے وقوف بن رہے ہیں, خود ٹریپ ہو رہے ہیں, دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹریپ ہو رہے ہیں, خود ٹریپ ہو رہے ہیں. عجیب, قرآن نے بڑے وضاحت سے بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے. کما آمن الناس, ایمان کی تفصیل نہیں بیان کی کہ ایسے ایسے ایمان لاؤ, کہا کہ جیسے دوسرے صحابہ لائے ویسے تم لاؤ. تو صحابہ کس سے معلوم ہوا, یہی وہ آیات ہیں جن آیات سے صحابہ کو معیار حق قرار دیا گیا. یاد رکھو, اہل سنت والجماعت کے ہاں, تمام محدثین مفسرین فقہا کے ہاں صحابہ اکرام جو ہے وہ معیار حق ہے. اور صحابہ تو کل معدول, یہ فیصلہ ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں, کل معدول قرار دیا, سب کے سب صحابہ عادل ہیں. زیادہ ہمارے ان میں, ہمارے طبقوں میں بھی, سنی کہلانے والوں میں بھی وہ لوگ ہیں جن پر رافضیت کا اثر ہے, وہ بھی صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے, جی کچھ ہے کچھ نہیں ہے. جن میں ساری جو عقل استعمال کرنے والے سارے طبقات, بڑے بڑے نام ہیں ان کے, سب شامل ہیں اس میں. جب یہ قرآن کما آمن الناس کہہ رہا, کما جیسے لوگ ایمان, یہ معیار حق ہے. قالوا نؤمن کما, تو انہوں نے آگے سے صحابہ کرام کو صفحاء قرار دیا. اللہ فرمایا تم خود بے وقوف ہو, ولکن لا یعلمون, مگر تم جانتے نہیں ہو. صدق اللہ مولانا العظیم.